بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ کیسے ہو؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کی اور جھٹ پٹ سے بن جانے والی ریسپی شیئر کروں گی، آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے۔ سو لیٹس گو گیٹ اسٹارٹڈ دا ویڈیو۔ ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ کائنڈلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ایک چھوٹا سا لائک کر دیجیے۔ چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرے پاس بیف بڑا گوشت ہے 1.5 کلو، اس کے بڑے بڑے سلائس ہیں میرے پاس۔ آپ بون لیس بھی لے سکتے ہیں اور بون کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں۔ 3 ٹی اسپون میرے پاس جنجر گارلک پیسٹ اور گرین چلی بیچ میں مکس کر کے اب اس کا پیسٹ بنایا ہوا ہے وہ ہم شامل کر دیں گے۔ 1/2 ٹی اسپون میرے پاس ہلدی ہے وہ ہم شامل کر دیں گے۔ 1 ٹی اسپون نمک کا شامل کر دیں گے اور 1 گلاس پانی۔ اس کو ہم 10 منٹ کے لیے پریشر لگائیں گے اور اس کو ہاف کوک کریں گے ہم اس کو، تاکہ یہ تھوڑا ٹائٹ رہے اور جب ہم بعد میں اس کو فرائی کریں تو یہ اچھے سے ہینڈل ہو سکے۔ ایک باؤل لیں گے، اس میں آدھی پیالی ہم شامل کر دیں گے دہی کی اور اس میں ہم 1 ٹی اسپون نمک شامل کریں گے، 1 ٹی اسپون ریڈ چلی، 3 ٹیبل اسپون ہم اس میں سویا سوس کا ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے۔ اور ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ اگر تھوڑا تیکھا پسند کرتے ہیں تو وہ شامل تھوڑی زیادہ کر دیجیے۔ اس کو بہت اچھا سا مکس کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے جو ہم نے بیف ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھا تھا، وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، ہم اس میں وہ سارا شامل کر دیں گے اور اس کو بہت اچھا سا ہم مکس کریں گے۔ اس طرح مکس کر لیجئے کہ ہر بوٹی پر یہ دہی والا جو بیٹر ہے یہ ہلکا ہلکا لگ جانا چاہیے۔ بہت اچھا سا مکس کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھانپ کر رکھ دیں گے، 1 گھنٹے کے لیے یا آدھے گھنٹے کے لیے بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں فریج میں، یا باہر کاؤنٹر پہ بھی آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ مجھے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور یہ دیکھیے بہت اچھا سا ٹھنڈا ہو گیا اور تھوڑا تھوڑا ٹینڈر بھی لگ رہا ہے۔ ہم اس کو پلین فلاور میں یعنی کہ میدے میں ہم اس کو اچھے طریقے سے کوٹ کر لیں گے خشک ہاتھوں سے، اور اس کو اس طرح آپ ہاتھوں کی مدد سے رول کرتے جائیے اور جو ایکسٹرا ہے وہ ہم اس میں سے جھاڑ دیں گے۔ سادہ پانی لے لیں یا آپ ٹھنڈا بھی لے سکتے ہیں اور اس میں ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو کر دیں گے ڈپ، 1 آدھے سیکنڈ کے لیے آپ اس میں ڈپ کیجیے اور دوسرے ہاتھ سے آپ اس کو نکال لیجیے۔ اگین اس کو تھوڑا سا پانی نکلنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ پلین فلاور میں اچھے طریقے سے رول کریں گے۔ پہلے نرم ہاتھوں سے آپ اس کو تھوڑا سا رول کیجیے اور اوپر میدا ڈالتے جائیے اور پھر تھوڑا سا ٹائٹ ہاتھ اس کو لگائیے، سخت ہاتھوں سے اس کو رول کیجیے۔ یہ سارا کام آپ نے خشک ہاتھ سے ہی کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے باؤل کی سائڈ میں ماریے، جو ایکسٹرا آٹا ہوگا وہ سارا جھڑ جائے گا۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہلکے ہلکے سے اوپر کرمز بننا شروع آپ کو بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے ہم اور کر لیتے ہیں، یہ دیکھیے، اور اس کو ہم فرائی کرنے کے لیے پھر رکھ لیں گے، تھوڑے سے ہم ایسے ہی تیار کر لیں گے اور جتنے ایک بیچ میں جا سکے فرائی ہونے کے لیے اتنے ہم تیار کر لیں گے ایک باری میں ہی، اور پھر آرام سے جو ہے ایزیلی ہم اس کو فرائی کر سکیں گے۔ نہیں تو ایک ہفڑا تفری میں کچھ جل بھی سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں ہم آئل گرم ہو چکا ہے، اس میں شامل کر دیتے ہیں اور ان کو فرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے ان کو بالکل بھی ٹچ نہیں کرنا جب تک ہلکا گولڈن کلر نہ ہو جائے۔ یہ ابھی گولڈن نہیں ہوا، ہم ویسے ہی اس کو پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ 2 منٹ کے بعد میں نے اس کو سائڈیں ٹرن کر دی تھی اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا سا گولڈن سا کلر آ چکا تھا، اور دوسری سائڈ سے بھی ہم 2-3 منٹ کے لیے ایسے ہی فرائی کریں گے اور پھر بعد میں ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ دوسرا بیچ بھی ہمارا ریڈی ہے، وہ نکالنے کے بعد ہم یہ والا شامل کر دیں گے۔ اس کی کوٹنگ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست ہوئی ہے، آپ اس کی آواز چیک کیجئے، کتنے کرسپی ماشاءاللہ سے بن کر تیار ہوئے ہیں۔ آپ مہمانوں کے سامنے پیش کیجئے، اپنے دسترخوان کی رونق بنائیے اور اپنے گھر والوں کو خوش کیجئے۔
امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی، اور چکن سے تھوڑی ہٹ کر ہے اور بہت مزے کی بن کر یہ تیار ہوئی تھی۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے اس کا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اچھی سی ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔